اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، خاموش رہنے کی یہ عادت تک تمہیں مار ڈالے گی، یہ خاموش رہنے کی عادت تک تمہیں مار ڈالے گی۔ اگر ریاست بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے، ریاست بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو یہ سیاست مار ڈالے گی۔ السلام علیکم جی دوستو، جو اس وقت صورتحال جاری ہے مریدکے میں اور جو کچھ ٹی ایل پی کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ ارے بتاؤ کہ کیوں ان پر گولی چلائی؟ کیا وہ باہر سے آئے ہوئے جاسوس تھے؟ کیا انڈیا کے ایجنٹ تھے؟ کیا وہ ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے؟ کیا وہ آپ کے گھروں میں گھس گئے تھے؟ کیا وہ آپ کو یہ جو گولیاں چلائی ہے تم نے ان ورکروں کے اوپر جو ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے، جو غزہ کی عوام کے لیے نکلے تھے، جو فلسطین کی یکجہتی کے لیے نکلے تھے، ان پر تم نے گولیاں چلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم واقعی ہی میں یہودی ایجنٹ ہو، اسرائیل کے پیروکار ہو، اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے ہو۔ ارے تم کو شرم نہیں آئی کہ تم کس پر گولیاں چلا رہے ہو؟ یورپ کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے، اٹلی میں، اسپین میں، مختلف دیگر ملکوں میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن ان کی پولیس، ان کی فوج ان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ احتجاج آئینی روح سے، ملک کے قانون سے، یہ عوام کا حق ہے، پرامن احتجاج عوام کا حق ہے۔ کیا انہوں نے انتشار پھیلایا تھا؟ کیا انہوں نے یہاں پر ملک میں گنڈا گردی مچائی تھی؟ جو تم نے ان پر سیدھی گولیاں چلائی، اتنے ماؤں کے بچے تم نے شہید کر دیے، تو کیا تم کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم کو قبر یاد نہیں ہے؟ یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، یہ اقتدار چلا جائے گا، 5 سال، 6 سال، 10 سال یہ اقتدار جائے گا۔ تم سے پہلے بھی کتنے بادشاہ گزرے، تم سے پہلے بھی کتنے وزیر اعلیٰ گزرے، تم سے پہلے بھی کتنے وزیر اعظم گزرے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا، کوئی بھی اس دنیا میں پرماننٹ اقتدار اس کو نہیں ملا۔ یہ اقتدار آئے گا، جائے گا، تم جاؤ گے کوئی اور آ جائے گا، وہ جائے گا کوئی اور آ جائے گا۔ تم کو اپنی قبر یاد رکھنی چاہیے۔ تم نے جو نہتے ٹی ایل پی کے ورکروں کے اوپر تشدد کیا ہے، تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، تم کو حساب دینا پڑے گا کہ کیوں تم نے گولی چلائی، کیوں تم نے ان نہتے ورکروں کے اوپر گولی چلائی، کیوں تم نے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ یورپ کی عوام غیر مسلم ہو کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی بات سنی جائے۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے احتجاج کرنے نکلیں، ان کے حق کی بات کرنے کے لیے نکلیں، ان پر گولیاں چلائی جائیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور اس پر لا الہ الا اللہ کی بات کرنے والے کو گولیاں مار دی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پر بات کرنے والے کو گولیاں مار دی جائیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ کافروں کا دیش ہے؟ کیا یہ بھی اسرائیل کا دیش ہے؟ یہاں پر اسرائیل کی حکومت ہے؟ کیا یہ بھی نیتن یاہو کی حکومت میں آتا ہے؟ کیا یہ بھی فلسطین اور غزہ کی طرح بن رہا ہے؟ یہ کیا حالات ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے؟ اس حکومت کو خود ہی دفع ہو جانا چاہیے، یہاں تک کہ یہ نوبت نہ آن پڑے کہ بنگلہ دیش کی طرح، نیپال کی طرح یہاں پر نوجوانوں کو نکلنا پڑے اور ان کو گھسیٹ کر پارلیمنٹ ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنا پڑے اور ان کو جوتے مار کر یہاں سے بھگانا پڑے۔ یہاں پر ان کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے کہ یہ ملک ان سے نہیں چلے گا، یہ اس ملک کو چلانے کے اہل ہی نہیں ہے۔ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اس ملک کے آئین کے مطابق حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکم اللہ تعالیٰ ہے، تم سب ان کے وزیر ہو، ان کے نیچے ہو، اور جب حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو، یہاں پر کسی بادشاہ کے نیچے کوئی وزیر ظلم کرے تو بادشاہ اس کو الٹا لٹکا دیتا ہے۔ شرم کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب تم کو لگے گی، تم کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے اندر تم رہ کر تم عوام پر، اللہ کی کل مخلوق پر تم ظلم و زیادتی جبر کرتے ہو، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔